دیا جو ہم اپنے بچے کو دیتے. اللہ کے رسول یہ اتنی بڑی معراج آپ کو ملی, ہمیں بھی مل جائے. کہا ہاں تمہیں بھی ملے گی, تمہیں بھی ملے گی. کیا معراج سے کیا چاہیے؟ اب جو بات آپ کہیں کہ وہ راضیہ مرضیہ حور دیکھی, ایک حور کا نام ہے راضیہ مرضیہ, یہاں کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیے گا جس کا یہ نام ہو. تو ایک حور ہے وہ دیکھی, پیغمبر نے کہا یہ چاہیے. طوبہ درخت دیکھا, یہ چاہیے. کوثر و تسنیم و سلسبیل یہ بھی لڑکیوں کے نام نہیں ہیں, جنت کی 3 نہریں ہیں, کہا یہ چاہیے. کیا چاہیے مومن کو؟ جو بیت المعمور پہ میں ہو کے آیا, کسی نے کہا یہ چاہیے. دیکھیے الگ الگ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا, یہ ایک کی بات نہیں ہو رہی الگ. کسی کو اچھی بیوی چاہیے, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول معراج اس لیے مجھے چاہیے کہ راضیہ مرضیہ مل جائے. کسی کو بیت المعمور چاہیے, یہ دعا آتی ہے نا ہمارے پاس, مولانا دعا کر دیجئے اللہ مجھے حج و زیارت کی توفیق دے. یہ کچھ لوگوں کی یہ تمنا ہوتی. رسول نے حج بھی اس میں شامل کر دیا, بیت المعمور, اور زیارت بھی اس میں شامل کر دی. کہا میں نے آسمان پہ علی کی تصویر دیکھی تھی. پوچھا یہ کیسے؟ کہا فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی کہ دنیا والے تو علی کو دیکھ لیتے, ہم علی کی زیارت سے محروم ہیں. خدا نے کہا یہاں تصویر رکھی جاتی ہے, اس کی آ کے زیارت کیا کرو. حج بھی آ گیا, زیارت بھی آ گئی, حور بھی آ گئی. کسی کو چاہیے اچھے اچھے پھل اور کھانے, پیغمبر نے جنت میں وہ جو نعمتیں دیکھی وہ بتا دی. اور کسی کو چاہیے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو اللہ سے وہ قربت چاہیے, کانا قاب قوسین اور ادنا, جو میرے مولا کا جملہ ہے. میرے مولا کے 2 جملے ہیں, دونوں کا تعلق کہیں معراج سے بن جاتا. ابھی رسول نے کہا کہ میں اللہ کا عبد بننا چاہتا ہوں. الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. یہ میرے مولا کی مناجات ہے. اے خدا میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. مشکل کشائے عالم, کائنات کا حاکم, قسیم جنت و نار, وہ کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ الہی کفا بی عزا, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاتا ہوں. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ تجھ جیسا رب میرا ہے. أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ. اے خدا تو تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا. مناجات ہے میرے مولا کی جو شب جمعہ لوگ پڑھتے ہیں. پہلا جملہ مولا بھی کہتے تیری عبدیت چاہیے, یہ میرے لیے باعث عزت ہے. اتنے فضائل علی کے ملے, اتنے فضائل. مکے کی گلیوں میں رسول اللہ پہ پتھرا ہوتا ہے, وہاں سے بچایا. وہاں سے شب ہجرت آئیے, شب ہجرت سے میدان بدر میں آئیے, میدان بدر سے احد کے پہاڑیوں پہ آئیے, لا فتح الا علی کا قصیدہ سنیے, خندق کے میدان میں آئیے, برز الایمان کی سند کو سنیے, لأوتین الرایا غدن رجلا کرارا غیر فرار دیکھیے, دوش رسول کی بشکنی دیکھیے, اور غدیر خم کے میدان میں رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہونا. لیکن فرماتے الہی کفا بی عزا, میرے لیے باعث عزت صرف یہ ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاتا ہوں. یہ میرا مولا. اور میرے مولا کا یہ دوسرا جملہ, ایک یہی سفر معراج کے حوالے سے کہ بھائی حور, جنت کی نعمتیں, طوبہ درخت, اللہ کے سارے انعامات, ہم اور آپ جتنی ہماری حیثیت ہے اتنا ہم کہیں گے اللہ کے رسول ہمیں اس لیے معراج چاہیے. ہمیں بھی لے جاتے. کیوں لے جاتے؟ کہا اس لیے کہ حور چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح خواہش ہے, مذاق والی خواہش نہیں. ہمیں جنت کے کھانے چاہیے, تم بھی ٹھیک. ہمیں بیت المعمور کا حج کرنا, ہمیں مولا کی تصویر کی زیارت کرنا, ہر ایک اپنی اپنی بات کرے گا. اور آخر میں ایک بندہ یہ بھی کہہ دے گا اس میں سے کچھ نہیں چاہیے. یہ ساری نعمتیں ہم ان کو ٹھکرا نہیں رہے. ہمیں اللہ سے قربت چاہیے جو میرے مولا نے کہہ دیا. اے خدا, کچھ لوگ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتے ہیں, وہ تاجروں کی عبادت, اور کچھ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتے ہیں, یہ غلاموں کی عبادت. میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تجھے مستحق عبادت چاہیے, تجھے مستحق عبادت سمجھتا ہوں. کچھ نہیں چاہیے, اللہ سے قربت چاہیے. ایک یہ بھی منزل. اب سب نے فکر ہر کس بقدر ہمت اس, جس کا جیسا خیال تھا پیغمبر سے کہا معراج چاہیے. یہ سب نے کہا, وجہ الگ الگ بتائی. پیغمبر نے فرمایا تمہیں بھی معراج ملے گی. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کب, اگلے ہفتے جانا ہے کہ اگلے مہینے جانا. براق آئے گا کہ کوئی جمبو براق آئے گا جس کے اندر سارے مسلمان بیٹھ جائیں. چھوٹا جہاز ہوتا, ایک آدمی کا ایک جمبو جیٹ ہوتا,
اور پیغمبر فرماتے ہیں دن اور رات ملے گی اور بار بار ملے گی معراج، کیونکہ اس سفر معراج میں بار بار تو نہیں بلایا جاتا ہے نا آدمی کو. بھئی ایک آدمی ہے کہیں نوکر ہے، اسے بار بار بلانے سے لوگ گھبراتے، تو کیا کیا ایک موبائل اس کو دے دیا کہ کہاں ہم بار بار تم کو ڈھونڈتے پھریں گے، موبائل لے لو، جب ہمارا دل چاہے گا تم سے کانٹیکٹ کریں گے، تمہیں کچھ پوچھنا ہو تم ہم سے کانٹیکٹ کر لو. آج کی دنیا میں تو سارے دفتر اس طرح چلتے، انٹرنیٹ کا کنیکشن لگا دیا، بار بار آپ کو نہیں جانا ہے مینیجر کے کمرے میں، سارے انسٹرکشن آ رہے ہیں. تو اب یہ معراج، اتنے سارے مسلمان، ان میں سے ہر ایک کی خواہشیں الگ ہیں، پھر خواہش بدلتی رہتی ہے. آج حور چاہیے، کل بوڑھے ہو گئے حور نہیں چاہیے، اب حج چاہیے، چاہے وہ 900 چوہے کھا کے حج پہ چلے یا واقعا عظمت حج کی وجہ سے حج پہ جائے. اب یہ کہ خواہشات بھی تو بدلتی رہتی ہے نا. تو اب آج ایک چیز چاہیے کل دوسری، کیا روز روز معراج ہوتی رہے گی؟ یعنی براق والی معراج تو کھیل بن جائے گا. ایک رات میں ہی کتنی مرتبہ ہماری خواہش بدلے گی، رات کے آغاز میں کچھ چاہیے، اختتام پہ کچھ چاہیے. اس سے زیادہ کہوں گا تو یہ جملہ ذرا تہذیب ممبر کے خلاف ہوگا. تو اب کیا کیا جائے؟ جو آج کا طریقہ کہ بھائی بار بار آنے سے بجائے موبائل لے لو، جب کوئی چیز کوئی بات کہنا ہو یہ موبائل پہ بات کر لو. بار بار آنے کے بجائے انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاؤ، جو میسج دینا دے دو. کہا تمہیں بار بار چاہیے ہوگا، رسول کے لیے ایک معراج سب کچھ لے لیا، تمہیں بار بار آنا، تو اللہ نے تمہیں ایک معراج دے دی ہے، اس کا نام ہے الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. اس کے ذریعے سے حور بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، بیت المعمور کا حج بھی ملے گا، علی کی زیارت بھی ملے گی، اور کچھ نہیں چاہیے اللہ سے قریب ہونا ہے تو نماز کے ذریعے اللہ سے قربت بھی ملے گی. اسی لیے نماز تو شروع ہی ہوتی ہے قربتاً اللہ سے. پڑھ رہا ہوں نماز، کوئی بھی نماز و قرب، یہ تمہارے لیے تحفہ معراج لائے، خالی تحفہ نہیں، ایسا تحفہ لائے کہ جب نماز میں جاتے ہو تو گویا معراج پہ پہنچ جاتے ہو. لیکن احسان فراموش نہ بننا. جس نے تمہیں بار بار معراج کا تحفہ دیا، ایسا نہ ہو کہ اسی کو بھلا دو. تو کہا کہ یہ تحفہ معراج جس سے تم اللہ کے پاس پہنچو گے، اس وقت تک پہنچ نہیں پاؤ گے جب تک کہ پہلے نہ کہو گے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. کیونکہ جس امت کو یہ تحفہ دیا جا رہا وہ ہے بڑی بھلکڑ بھی غلط، احسان فراموش، طوطا چشم. ضرورت پڑے گی تو دوڑ کے علی کے پاس آئیں گے، لولا علی تو لہلک. اور جب ضرورت نکلے گی تو علی کے گھر کا دروازہ بھی جلے گا، علی کی بیوی کے بدن پہ کوڑا بھی پڑے گا، علی کے بیٹے محسن کو بھی شہید کیا جائے گا. ایک ہی آدمی ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں. جب ضرورت پڑے گی تو بدر و احد و خندق و خیبر میں علی کی تلوار کی پناہ لی جائے گی کہ بھئی یہ وہ تلوار ہے جو ہمیں کافروں سے بچا سکتی ہے. اور جب وقت نکل جائے گا تو علی ہی کے خلاف تلوار اٹھا لی جائے گی. یہ بڑی احسان فراموش اور بے مروت قوم ہے. کام کا وقت آتا ہے سب بھلا دیتے ہیں، پھر علی ہی علی کرتے ہیں، اور جیسے ہی حاجت پوری ہو گئی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ علی کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہا یہ نماز جو تمہیں ہر چیز دلوائے گی، اسی وقت جب رسول کی ابدیت کا اعلان ہو اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا اقرار ہو. کس طرح سے ہمارے ذہنوں میں عظمت نماز اور عظمت معراج کے ذریعے سے بھی آل محمد کو راسخ کیا گیا. عظمت آل محمد، اور کتنی یہ احسان فراموش قوم تھی. کس طرح سے آل محمد نماز میں اس منزل پر آئے کہ آخری ہے، اس کے بغیر نماز آپ کی آگے نہیں جا سکتی، اور امت نے سب سے پہلے اپنی تلوار انہیں آل محمد کے خلاف اٹھائی. یعنی جن کے اوپر درود بھیج کے اپنی نماز، کربلا کے میدان میں بھی جو لشکر یزید نماز پڑھ رہا تھا وہ اسی طرح نماز میں ان کا ذکر بھی ہے، اور انہی کے خلاف نہ صرف یہ کہ تلوار نکالی جا رہی بلکہ یہ کہہ کے نکالی جا رہی ہے جلدی سے حسین کو شہید کرو، وقت فضیلت عصر ہاتھ سے نکلا جا رہا. اور یہ نہ کہیے کہ مولانا یہ آپ کا قیاس ہے،
زینب کبریٰ نے تو اس آدمی سے پوچھا بھی تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ جملہ ام کلثوم کا، جو ننھی سی بچی کے کان سے گوشوارے بھی چھین رہا اور رو بھی رہا، پوچھا بھی تھا رو کیوں رہا؟ کہا اے اہل بیت رسالت، تمہاری عظمت و بلندی کو بھی ہم مانتے ہیں، اور تم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایسے ظلم ہے کہ پہاڑ ہے وہ پگھل کے پانی بن جائے، میرے پاس تو انسانی دل ہے، میری آنکھ میں آنسو کیوں نہ ہے؟ تو ارے اگر اس لیے رو رہا ہے تو یہ گوشوارے کیوں چھین رہا؟ میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھینے گا، تو میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ غیر معصوم کی زبان پر میرے مولا اور معصومین کے فضائل کا سب سے بڑا جملہ جو آیا وہ شمر کی زبان پہ آیا تھا۔ شمر جیسا آدمی جب یزید کے سامنے پہنچ کے میرے آقا کا کٹا سر رکھا تھا تو جملہ یہ تھا، کیا یزید تیرے حکم سے اس کا سر کاٹ کے لا رہا ہوں جو کائنات میں بہترین خلائق ہے، اس سے افضل کوئی نہیں۔ خیر الخلق کہہ رہا ہے سب سے افضل اس وقت کائنات میں، یہ سر بھی کاٹ رہا۔ یہ عجیب منزل تھی، یعنی اس وقت جو دربار کی کیفیت تھی کہ خالی مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم بھی ہے، خالی رسول کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، روم کا سفیر بھی ہے۔ ایک خجالت و شرمندگی یزید نے محسوس کی، کم از کم اس وقت تو ڈانٹ کے شمر کو نکال دیا کہ اگر انہیں خیر خلائق کہہ رہا ہے تو ان کو شہید کیوں کیا، ان کا سر کیوں کاٹا؟ مگر دربار سے نکال تو دیا، حسین کا کٹا ہوا سر اپنے سامنے تشت میں رکھ لیا۔ یہ منزل آتی ہے کہ جہاں جب میں مصائب کا ایک جملہ پڑھتا ہوں مومنین برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اس جملے کی کیا ضرورت ہے؟ تاریخ میں تو ہے نا، یہ مانتے ہیں، مقاتل میں تو ہے نا، یہ بھی مانتے ہیں، دشمنان اہل بیت تو ہر مصائب کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ چلیں اگر چادر چھینی گئی اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلیں اگر پہلو زہرا پہ کوڑا پڑا اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جملہ میری زبان پہ نہ آئے، بے اختیار آ گیا تو میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں۔ یزید نے شمر کو نکال دیا اور تخت پہ اس عالم میں بیٹھا کہ پہلے حسین کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا تھا، بعد میں یہ سر اس تخت کے نیچے اس نے رکھوا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت کی رہائی کی بات ہو رہی تھی اور یزید مجبور ہو کر سید الساجدین کو مذاکرات کے لیے بلا رہا تھا تو جیسے ہی آئے تھے کھڑے ہو کے استقبال کیا تھا اور کہا تھا آئیے میرے پہلو میں اس تخت پہ بیٹھیے۔ سجاد کی نگاہ تخت پہ پڑی تھی، چند قدم پیچھے ہٹ گئے تھے، آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ یزید اس تخت پہ تو میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ فرزند رسول کس لیے؟ کہا یہ وہی تخت تھا جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا تھا۔ یہ 1 سال بعد کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدانیوں کے لیے اور سجاد کے لیے یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ 1 سال بعد بھی یاد رکھا یہ وہی تخت ہے جس تخت کے نیچے میرے بابا کا سر پہنچ جائے میں کیسے قدم رکھوں؟ غیرت مند بیٹا ہے، غیرت مند بیٹا ہے۔ لیکن شروع میں یہ سر کب سر کے نیچے گیا، یہ تخت کے نیچے گیا؟ جب وہ معجزہ پیش آیا جس پہ میں آج کی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلے تو سامنے رکھا، شراب بھی پی رہا، شطرنج بھی کھیل رہا ہے اور برابر میں ایک چھڑی بھی رکھی ہے، شطرنج کا مہرہ آگے بڑھاتا ہے۔ اب سامنے والے کو چال چلنا، اس کا ہاتھ خالی ہو گیا، لیکن یہ ہاتھ کو خالی نہیں ہونے دیتا۔ جس نجس ہاتھ سے ابھی شطرنج کو کھیل رہا تھا اسی ہاتھ میں وہ چھڑی اٹھاتا ہے اور میرے مظلوم آقا کے دندان مبارک سے گستاخی کرتا۔ اور عزاداروں یہ ظلم فقط پہلے ہاتھ سے نہیں ہوتا، دوسرا ہاتھ جس میں شراب کا جام ہے اس سے بھی کوئی گستاخی کرتا ہے جو میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آدھی شراب پیتا ہے، جام کی باقی شراب پیتا نہیں ہے۔ وہ میرے مظلوم آقا کے لیے ایک اور ظلم بن جاتی ہے اس کی باقی ماندہ شراب۔
عزاداروں میں جملہ کہتا ہوں جب تو آپ سن نہیں سکتے, آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولانا یہ جملہ نہ کہیے گا, تو میں نے جملہ آدھا روک دیا. آپ نہیں برداشت کر رہے خالی سن کر. زینب پہ کیا قیامت گزر رہی ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے. ارے میرے مظلوم آقا سجاد کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے. اور اتنی دیر تک یزید اپنے ان مشغلوں میں لگا رہا کہ رسول کی بیٹی زینب اور حسین کی بچی سکینہ اور علی کا ناموس یہ اہل حرم کھڑے کھڑے تھک گئے. ایک غیرت مند مسلمان نہ تھا جو کھڑے ہو کے کہتا شہزادی آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں, آپ بیٹھ جائیے ہم کھڑے رہیں گے. زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. ایسی حالت میں بڑی بہن کس کو یاد کرے؟ کٹے ہوئے سروں کے درمیان عباس کا سر نظر آ گیا. عباس تو نہ رہا تو آج تیری بہن کو یہ امتحان دینا پڑ رہا. مگر پھر یزید کی توجہ ادھر ہو ہی گئی. نہ وہ سجاد کی مظلومیت کی وجہ سے ہوئی, نہ وہ زینب کی جلالت شان کی وجہ سے ہوئی. وہ توجہ فقط ایک چھوٹی سی بچی کی وجہ سے ہوئی جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے, دوسرا ہاتھ گلے میں ہے. گلے پر ہے, کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. یہ منظر یزید کو چونکا گیا. بچی تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام تو فاطمہ ہے, بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا. اچھا یہ ہے حسین کی سکینہ؟ ایک ہاتھ چہرے پر دوسرا ہاتھ گلے پر, کبھی کھڑا ہونا کبھی بیٹھنا. کہا میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں, بالوں سے چہرہ چھپا لیا. ہائے میرے تو بال بھی ایسے نہیں تو ہاتھ سے چہرہ چھپایا. اور تیری فوج نے ایک رسی میں سارے گلے باندھ دیے ہیں. جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے, میں گھبرا کے بیٹھتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے. یزید نے کہا سکینہ سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. میں تو اس وقت مانوں جب تیرے باپ کا کٹا سر تیری گود میں آ جائے. بھائی اتنا سننا تھا. علی کی حسین کی غیرت مند بیٹی سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلا دیا. تشت میں بابا کے کٹے سر کو دیکھا, فریاد کی بابا آج میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے, بابا ذرا میری گود میں آ جا.